پروفیسر سعید صاحب، حضرت شاہ رکن عالم کا حسب نسب، آپ کی خاندانی وجاہت اور عظمت، کیسے بڑے دادا، کیسے بڑے باپ کے بیٹے، اور آپ کی ولادت تک کے احوال کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم۔ بہت شکریہ محترم ڈاکٹر صاحب۔ جب ان نفوس قدسیہ کا نام ہماری زبانوں پر آتا ہے تو قرآن حکیم ہمیں اس حقیقت کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ ہم ایمان لا کر عمل صالح بجا لانے والوں کو حیات طیبہ ضرور بھی ضرور پاکیزہ زندگیوں سے نواز دیتے ہیں۔ اب وہ مبارک ہستیاں جن کی شبانہ روز کاوشوں سے اس خطے کو منور ہونا نصیب ہوا، جنہوں نے شمع اسلام کے نور کی بکھرتی کرنوں سے تاریک دلوں کو جگمگایا، بھٹکتے ذہنوں کو رشد و ہدایت کے مرکز پر جمع کیا، بیمار اور پیاسی نگاہوں کو عشق و محبت کے جام پلائے، جنہوں نے سلگتے دلوں کو آداب شریعت کی چاندنی سے ٹھنڈک بخشی، کیا بات! جن کے صاحبان رحمت کے سائے میں دلوں کو تازگی، اور ان ہستیوں میں سے ایک مقدس ہستی جس کا آج آپ نے ناظرین کے سامنے پیارا نام رکھا، ابو الفتح فضل اللہ، سبحان اللہ، سبحان شیخ رکن الدین والعالم۔ دادا نے نام رکن الدین رکھا، کیا شان ہے! اور شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے ساتھ عالم کا اضافہ کیا، اور آج دیکھیے کہ شاہ رکن عالم کے نام سے آپ کو شہرت ہے۔ وہ حضرت شیخ جلال الدین تبریزی نے عنایتیں بھی تو بہت فرمائی نا۔ تو یہ وہ مقدس خاندان ہے جی، جس کے احسانات اس خطے کے لوگوں پر اتنے زیادہ ہیں کہ ہم ان کے ممنون احسان اور ان کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ جہاں تک تعلق ہے حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کا، تو آپ بیٹے ہیں صدر الدین عارف کے، صدر الدین عارف بیٹے ہیں شاہ بہاؤالدین زکریہ غوث عالم رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، سبحان۔ وہ بیٹے ہیں حضرت وجیہ الدین رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ بیٹے ہیں آگے سلطان ابا بکر کے، وہ بیٹے ہیں سلطان جلال الدین کے۔ جی، اس طرح سے کچھ صوفی اور کچھ سلاطین، واہ، یہ مرکز ہے صوفیاء اور سلاطین، سبحان اللہ۔ اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا ہوا 15 واسطوں سے جا کر اسد بن ہاشم بن عبد مناف پر ختم ہوتا۔ اللہ اللہ، ہاشمی قریشی، ہاشمی قریش۔ اس عظمت والے خاندان کو جب یہاں موقع ملا اور یہاں تشریف لائے تو جو چیز یہ 649 ہجری ہے، 7ویں صدی ہجری ہے، آج 8 صدیاں بیت چکی، اللہ اللہ، اور ان کا نام اس طرح تر و تازہ ہے کہ آج بھی جب ہم ان کی خدمت میں جاتے ہیں، ملتان میں داخل ہوتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب بلا جھجک زبان پر ایک شعر آتا ہے کہ ملتان ما بجنت اعلیٰ برابر است، آہستہ پا بنے، سبحان اللہ، کہ ملک سجدہ می کنا۔ یہاں فرشتے سجدہ کر رہے ہیں، اتنی مقدس جگہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جی، آپ نے خوب توجہ دلائی۔ ان نفوس قدسیہ کو اللہ رب العزت نے جن عظمتوں سے نوازا، اس میں میرا مطالعہ یہ کہتا ہے کہ ہماری بیٹیوں کا اس میں بہت بڑا عمل۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ بی بی راستی، کیا بات ہے! وہ حافظہ قرآن ہے، اور شان یہ ہے کہ بلا ناغہ ہر روز پورا قرآن پاک ختم کر رہی ہیں۔ ان حالات میں اللہ رب العزت نے اس جوڑی کو، حضرت صدر الدین عارف اور حضرت بی بی راستی، اور اوپر سایہ ہے غوث عالم شاہ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا، تو یہ کیفیت تھی کہ بچہ شکم میں ہے، اور حضرت شاہ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں
اور آپ کے سامنے جب آپ کے بیٹے کی بہو آتی ہے تو یہ قدر و منزلت والا انسان کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس پر وہ بہو شرمندہ ہوتی ہے کہ کہاں میں اور کہاں آپ کا درجہ۔ تو آپ فرماتے ہیں بیٹی میں آپ کے لیے کھڑا نہیں ہوا، ہائے اللہ نے آپ کو جو امانت دی ہے سبحان اللہ، اس امانت نے آگے چل کر جس انداز میں دنیا کو منور کرنا ہے میں اس کی عظمت کے پیش نظر احترام میں کھڑا ہوا۔ ہاں۔ اور حضور والا 4 برس کی عمر ہے اور حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود ہیں، صدر الدین عارف بھی موجود ہیں، اور حضرت بہاؤالدین اپنی دستار مبارک واہ واہ اتار واہ۔ کر پاس رکھتے ہیں۔ کمال ہے۔ اب یہ 4 سال کی عمر میں آپ جب آتے ہیں تو اس دستار کو اٹھا کر اپنے سر پہ رکھ لیتے ہیں۔ باپ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی، باپ کہتے ہیں بیٹے یہ کیا؟ بے ادبی جیسے ہوتی ہے تو بھئی۔ بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں بیٹے یہ سبحان اللہ۔ دستار ہے ہی اسی کے کی۔ لیے، اور اس کے بعد اس دستار کو سنبھال لیا جاتا ہے، اور جب آپ اس مقام اور مرتبہ پر آتے ہیں تو آپ کے سر پر وہ سجائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے شان ابتدا اس خاندان کے اس فرد کی واہ واہ۔ جنہوں نے ہمارے دلوں کو اتنا منور کیا کہ آج ہم بحمد اللہ تعالی امت مسلمہ کے ایک فرد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔